السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں آپ سب لوگوں کو ایسے 5 سیلیبریٹیز کے بارے میں بتاؤں گی جنہوں نے ٹی وی انڈسٹری کو الوداع کہہ کر دین کے راستے کو اپنایا، اور اس ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ان لوگوں کی زندگی میں ایسا کیا واقعہ پیش ہوا جس کی وجہ سے انہوں نے یہ فیصلہ لیا۔ بے شک اللہ جب چاہے جسے چاہے اور جیسے چاہے ہدایت دے دے۔ تو ہم اس کاؤنٹ ڈاؤن کی شروعات کریں گے نمبر 5 سے۔ تو نمبر 5 پر جن کا نام آتا ہے وہ ایک انڈین ایکٹر اور ماڈل رہ چکے ہیں۔ انہوں نے ایک شو کیا تھا جس کا نام تھا روڈیز ریولیوشن، جس میں وہ پرنس نرولا کی ٹیم کا حصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے یہ انسٹاگرام پر پوسٹ کر کے کہا کہ وہ شوبز چھوڑنا چاہتے ہیں اور دین کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انسٹاگرام کے پوسٹ میں یہ کہا، السلام علیکم، آج کی پوسٹ یہ اعلان کرنے کے لیے ہے کہ میں شوبز چھوڑ رہا ہوں، لہٰذا میں مستقبل میں کوئی ماڈلنگ اور اداکاری نہیں کروں گا۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوبز چھوڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے کوئی پروجیکٹ نہیں مل رہا ہے، اس وجہ سے میں انڈسٹری چھوڑ رہا ہوں، بلکہ انہوں نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس ابھی بھی بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، اللہ نے ضرور میرے لیے کچھ اچھا اور بہتر سوچا ہوگا، کیونکہ وہی سب سے بہتر منصوبہ ساز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ شوبز میں کام کر کے کہ میں اپنے مذہب اور اللہ کے خلاف جا رہا تھا، مگر میں نماز پڑھا کرتا تھا اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں کچھ کمی تھی، اور یہ میرا سکون اور اللہ کے جانب اپنی خود احتسافی تھی، لہٰذا میں خود کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر نام آتا ہے صنم چودھری کا۔ صنم چودھری پاکستان کی بہت مشہور اداکارہ ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے تمام مشہور ڈراماز میں کام کیا ہے۔ انہوں نے بھی دین کی خاطر شوبز انڈسٹری کو چھوڑ دیا اور انسٹاگرام سے تمام پوسٹ اور فوٹوز ڈیلیٹ کر دیے۔ انہوں نے 2013 میں اپنے کریئر کی شروعات کی تھی۔ صنم چودھری نے انسٹاگرام پر سورہ جول کی پوسٹ شیئر کی اور کہا کہ قرآن پاک پڑھنے سے مجھے میرا جواب مل گیا اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹی ہوں، اللہ کا بہت شکر ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میرے خاندان نے اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنے میں میرا استقبال کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر نام آتا ہے زائرہ وسیم کا، جنہیں ہر کوئی جانتا ہی ہوگا۔ زائرہ وسیم نیشنل ایوارڈ بھی جیت چکی ہیں اور انہوں نے بہت ساری فلموں میں کام کیا ہے۔ زائرہ وسیم نے ایک انٹرویو میں کہا کہ میرے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی مجھے لگتا تھا کہ کسی چیز کی کمی تو ہے۔ مجھے فلمیں کر کے اندرونی خوشی نہیں ملتی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ ایسی کیا چیز ہے جس کی میرے اندر کمی ہے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کمی کو میں کس طرح سے پورا کروں۔ جب میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میرے دل کو سکون ملنے لگا اور میرے تمام سوالوں کا جواب مل گیا، اور میں نے فلموں کے آفر ٹھکرا دیے اور دین کے راستے پر چل پڑی۔ دوسرے نمبر پر نام آتا ہے ثنا خان کا، جنہوں نے بہت سارے شوز کیے اور موویز میں بھی کام کیا۔ بگ باس شو میں آنے کے بعد ثنا خان فیمس ہوئیں، اور اب ثنا خان شوبز انڈسٹری کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چل پڑی ہیں، اور کچھ عرصے پہلے انہوں نے مفتی انس سے نکاح کیا ہے۔ ثنا خان کی زندگی میں دین کیسے آیا وہ بتاتی ہیں کہ 7 سال سے وہ قرآن پڑھ رہی ہیں اور نماز کی پابندی کرنا شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انڈسٹری میں بھی کام کرتی رہیں، کیونکہ تب انہیں ایسا لگتا تھا کہ اصل کامیابی شہرت اور دولت کمانا ہے اور اپنی فین فالوئنگ کو بڑھانا ہے۔ جب ایک بار وہ بیٹھیں اور انہوں نے بیٹھ کر سوچا، کیا سچ میں یہ اصل کامیابی ہے؟ کیا جو میں کام کرتی ہوں وہ کامیابی نہیں ہے؟ اور پھر وہ کہتی ہیں کہ کامیاب انسان تو وہ ہے جو اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ اور جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں پتہ چلا کہ قرآن کہتا ہے کہ کامیاب انسان تو وہ انسان ہے جو انسان اللہ کی نظر میں کامیاب ہے۔ مجھے تب پتہ چلا کہ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، اور میرا وجود دنیاوی چیزوں کے لیے نہیں بنا بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بنا ہے، اور اصل کامیابی اسی میں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جیسے جیسے میں نماز پڑھتی گئی اور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھتی گئی تو مجھے پتہ لگا کہ اصل کامیابی تو اللہ کو راضی کرنے میں ہے۔ اس کے بعد میں اپنی لائف کو بدلتی چلی گئی، اور اللہ کی نظر میں اب میں کامیاب ہونا چاہتی ہوں اور میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں۔ نمبر 1 پر نام آتا ہے جنید جمشید کا، جو کہ پاکستان کی ایک بہت مشہور پرسنالٹی ہیں۔
جنید جمشید صاحب نے 1980 میں ایک میوزیکل گروپ بنایا۔ اس گروپ میں ان کے کچھ ساتھی بھی تھے جو ساتھ مل کر گانا گایا کرتے تھے۔ جنید جمشید نے بہت سارے گانے گائے اور ان کا گانا دل دل پاکستان آج بھی بہت مشہور ہے۔ 2004 میں ان کی زندگی میں ایک تبدیلی آئی اور وہ میوزک کریئر کو چھوڑ کر مذہبی تبلیغ کی طرف اور نعت کی طرف شامل ہو گئے۔ اچانک سے اپنا کریئر چھوڑ دینا اور دولت شہرت چھوڑ دینا، اس تبلیغی سے انہیں بہت ساری مالی پریشانی آئی، لیکن انہوں نے بڑی دلیری سے ان کا مقابلہ کیا۔ جنید جمشید اپنی زندگی کو اللہ کے حکم پر گزارنا چاہتے تھے اور اپنی ماضی زندگی کو چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن انہیں گانے کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دین میں آنے سے پہلے بہت سارے کانٹریکٹ سائن کیے ہوئے تھے جو کروڑوں کے تھے۔ وہ سارے کانٹریکٹ انہوں نے ریجیکٹ کر دیے اور ایک ہی رات میں وہ عرش سے فرش پر آ گئے۔ ان کی مالی حالت خراب ہو گئی اور اب ان کے پاس 100 روپے بھی نہیں تھے۔ ان کے ایک دوست تھے سہیل خان، جن کے ساتھ مل کر انہوں نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا، لیکن اس میں بھی ناکامی ملی اور انہیں بہت مالی پریشانی ہوئی، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ گمراہی کے راستے پر چلے گئے اور گانا گانے لگے۔ اور وہاں واپس جا کر ان کے دل کو سکون نہیں ملا تو وہ دوبارہ سے اللہ کے راستے پر واپس آئے۔ جنید جمشید اور ان کے دوست سہیل خان دونوں مل کر مشورے کے لیے مولانا تقی عثمانی کے پاس گئے۔ مولانا تقی عثمانی نے ان دونوں سے کہا کہ میں تم لوگوں کو کامیابی کا ایک خور بتاتا ہوں، تم دونوں پارٹنر ہو اور اللہ کو اپنا تیسرا پارٹنر بنا لو اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دو، اللہ تمہیں کامیابی دے گا انشاءاللہ۔ ان دونوں کے دل کو یہ بات لگی اور وہاں سے نکل کر انہوں نے ایک نیا کانٹریکٹ ڈیسائیڈ کیا جس کا نام جے ڈاٹ رکھا، اور اس کانٹریکٹ میں انہوں نے تیسری پارٹنرشپ اللہ تعالیٰ کو دے دی۔ یہ برانڈ انہوں نے کپڑوں کا بنایا تھا اور اس برانڈ میں انہیں اتنی زیادہ کامیابی ملی کہ اس سے انہوں نے راتوں رات شہرت اور عزت کمائی۔ یہ جو بھی کماتے تیسرا حصہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ ان کے کام میں برکت ہوتی گئی۔ ان کے کام میں اتنی زیادہ برکت ہوئی کہ انہوں نے اللہ کی پارٹنرشپ میں اضافہ کر دیا۔ ان لوگوں نے مسجد بنوائی، طالبوں کو علم سکھانے لگے، بیواؤں اور یتیموں کو سپورٹ کیا، مسجد میں فنڈ دیا۔ وہ جب اسٹار تھے تو پیسوں کے پیچھے بھاگتے تھے اور جب اللہ والے ہوئے تو پیسہ ان کے پیچھے بھاگنے لگا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے شہرت کو ٹھوکر ماری اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت سے نواز دیا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنا شروع کر دیتا ہے تو راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں اور شیطانی وسوسے آتے ہیں، لیکن کوئی شخص اگر دل سے پکا ارادہ کر لے کہ اسے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے تو پھر کوئی طاقت ایسی نہیں جو انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنے سے روک لے۔ شروع میں بے شک مشکلیں آئیں گی، لیکن ایک بار دین کا راستہ اپنا لیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا تو آسانیاں ہی آسانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر جمے رہنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم۔